السلام علیکم کلاس 7 کے طلباء و طالبات. آپ کو اس سے پہلے میں نے اسلامیات میں غزوہ حنین تک کا سبق پڑھایا اور کام کروایا تھا. آج ہے غزوہ تبوک. غزوہ تبوک ایک مقام تھا, صحیح, مدینے سے تقریباً 500 کلومیٹر دور تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پر بھی بہت بڑی جنگ کے لیے آپ مجاہدین کا بہت بڑا لشکر لے کر گئے تھے, اور یہ بہت ہی سخت زمانہ تھا, شدید گرمی کا زمانہ تھا, اور ہر ایک کے لیے جس کے پاس سواری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ وہ بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی ہو وہ سب جہاد کے لیے آ جائیں. اب چونکہ دور کا سفر تھا, شدید گرمی کا زمانہ تھا, تو جس کے پاس سواری تھی اس کو آنے کا حکم تھا, اور بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے دل کھول کر عطیات بھی جمع کرائے تھے. حضرت ابو بکر سب سے زیادہ یہ انہوں نے کیا کہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے تھے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے, اور حضرت عثمان نے تو خیر بہت زیادہ مطلب اس غزوے میں دیا تھا, یعنی 900 اونٹ تھے, اور 100 گھوڑے تھے, 1000 دینار تھے, اور اس کے علاوہ ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے, لیکن ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ دیں. تو انہوں نے مزدوری کی تھی, جہاں وہ جاب کرتے تھے انہوں نے وہاں مزدوری کی رات بھر, اور صبح جب انہیں کچھ کھجوریں ملی تو انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے تھوڑی سی کھجوریں رکھی, باقی وہ سب لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عطیے کی بہت زیادہ قدر کی, اور وہ کھجوریں تمام مال پر بکھیر دی تھی. اس سے ان کا حوصلہ بڑھا تھا. پھر یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب تبوک پہنچے تو وہاں 20 دن انہوں نے قیام کیا تھا, اور بہت زیادہ مشکلات کے بعد یہ راستہ طے ہوا تھا, اور مسلمان ایسا سمجھ رہے تھے کہ جیسے اب ہم شاید زندہ سلامت نہیں جا سکیں گے, کیونکہ پانی دور دور تک نہیں تھا, اور وہ بغیر پانی کے بہت زیادہ مطلب نڈھال ہو رہے تھے. جتنا پانی وہ لے کر گئے تھے وہ سب استعمال میں آ گیا تھا. لیکن الحمدللہ وہ وہاں پہنچ گئے. بادشاہ ہرقل ان کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ مقابلے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں, اور آس پاس کے قبائل نے بھی صلح کی پیشکش کر دی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے. اس طرح مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے اس غزوہ تبوک میں شاندار کامیابی ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 دن کے بعد مدینے واپس آ گئے بہت بڑی کامیابی کے ساتھ. تو یہ غزوہ تبوک کا سبق آپ لوگ اس کو خود پڑھیں گے, ایک ایک لفظ ایک ایک لائن آپ کو پڑھنی ہے. سبق کو پڑھنا آپ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ جو ٹیسٹ اور ایگزام کے پیپر تیار ہوں گے وہ جو کاپی میں کام ہوگا, اس کے علاوہ اس لیسن میں سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ میں آپ کو ہمیشہ بار بار کہتی ہوں. یہ لیسن اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک دیتی ہوں. سوال نمبر 1, مسلمانوں کو جہاد کے لیے تبوک روانگی کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ پہلا سوال ہے, اور بالکل کلیئر اس کا جواب لکھا ہے. پھر دیکھیے سوال نمبر 2, غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں کس قسم کے حالات تھے؟ تو یہاں حالات بتائے ہیں کہ جب مدینے میں خریف کی فصل پک کر تیار ہو گئی تھی, شدید گرمی کا زمانہ تھا, ہر شخص گھر پر رہنا چاہتا تھا تاکہ باغ کی چھاؤں میں اپنی فصل کاٹ سکے, اور مسلمان چند ماہ پہلے ہی فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تھے. سوال نمبر 3, مسلمانوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس قسم کے ایثار کا مظاہرہ کیا؟ یعنی انہوں نے کیا کیا عطیات دیے, قربانیاں دی. تو یہاں میں نے وہی تمام صحابہ کے نمبر 1 2 کر کے عطیات کا ذکر کیا ہے جو مال و اسباب وہ لے کر آئے تھے. اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھ لیجئے, ہرقل مسلمانوں سے مقابلے پر کیوں نہیں آیا؟ جواب ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل پر 30,000 مجاہدین اسلام کی ایسی ہیبت طاری ہوئی
کے مقابلے کے لیے نہ آیا، بلکہ آس پاس کے قبائل نے بھی صلح کی پیشکش کی اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ خالی جگہیں ہیں جن میں 2 آپشن دیے ہوئے ہیں، صحیح پر ٹک کا نشان لگانا ہے، یہ آپ کریں گے۔ یہ 5 جملے ہیں اور آخر میں MCQs ہیں، دیے گئے سوالات کے درست جواب منتخب کیجئے۔ تبوک مدینے سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ 500 کلومیٹر کے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے کتنا سامان جہاد کے لیے پیش کیا؟ اپنے گھر کا آدھا سامان۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ مسلمان مجاہدین کتنے دن بعد واپس مدینے پہنچے؟ 50 دن بعد۔ بس کمپلیٹ ہو گیا یہ کام۔